معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات۔ ہمارے افسانوں کا چوتھا مجموعہ پیام آخر شائع ہو چکا ہے اور آج کا انتخاب اسی مجموعے سے ہے۔ ایک ایسا افسانہ جو کہ ہنسی مذاق میں عدالتی کارروائیوں اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ان کے سدباب اور اس تمام حقیقت کو سامنے لانے کے لیے ہمیں حقائق کی جانب چلنا ہوگا۔ اردو ادبی گروپ حقائق انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے میرا افسانہ جو منتخب کیا ہے وہ ایک ایسے ایونٹ سے ہے جس کا نام تھا مرد کتھا۔ تو اس میں نے اپنے نوک قلم سے جو افسانہ حقائق میں دیا وہ تھا قفس عنصری۔ تو اس افسانے میں جو کچھ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ میرے چوتھے مجموعے افسانوں کے پیام آخر میں موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس افسانے کو کس طرح، کیسے اور کس لب و لہجے میں کس نے اس کی ادائیگی کی، اور صوتی اثرات تمام کچھ کس نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اسے مکمل کر کے ہمیں بھیجا۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ میوزک پورٹ کے روح رواں جواد حسنین بشر نے اس افسانے کے تمام تر وہ مراحل جو کہ ایڈیٹنگ کے ہوتے ہیں وہ طے کیے، اور ایک ایسی آواز کو اس مقام پہ لے گئے جس کا تذکرہ ہم ابھی کرتے ہیں۔ ہمارا افسانہ قفس عنصری ایک ایسا سنجیدہ موضوع ہے جو کہ ایک ایسی آواز کا متلاشی تھا جو کہ اس کو عوام تک پہنچانے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو آخری مقام تک لے جائے، اور وہ آخری مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل کی جائے اس طریقے سے کہ اردو ادب کا بہترین شاخسانہ نظر آئے، اور اس میں سمیرہ رفیق کی آواز گونجتی ہوئی، ادائیگی اچھی، فنکارانہ صلاحیتیں موجود، اور اپنے کام سے لگن اور وعود کی پابندی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ باوجود گلے کی علالت کے انہوں نے ہمارا یہ افسانہ ہمیں ہماری سالگرہ کا تحفہ دیا۔ بے حد شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اردو ادب کے لیے، اور آپ ہمیشہ صحت مند رہیں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ تحفہ پیش کیا۔ معزز سامعین، IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق، اور آج محترم جناب چودھری محمد بشیر شاد صاحب کے جن افسانوں میں سے ایک افسانے کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قفس عنصری، اور یہ افسانہ IBS ریڈیو، ٹی وی فار یو اور حقائق فورم کے توسط سے آپ کے ساتھ میری آواز میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے میری آواز میں یہ افسانہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔ مرد مذکر صیغہ واحد کی کتھا پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پاتی گر زن مؤنث اس کی بائیں پسلی سے نمودار نہ ہوتی۔
اس نومولود پہ مرد کا دل بلیوں اچھل پڑا، 1 سے 2 کا تذکرہ جمع کا صیغہ دہرانے لگا۔ مرد اپنے وجود سے نکلے اس حسن مجسم کو خالق کائنات کا انمول خوبصورت تحفہ سمجھ کر اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ ناز و ادا سے بھرپور اس شاہکار کے ایک ایک انگ میں خود کو سموتا گیا تو جمع سے جمع الجمع کی منازل طے ہونے لگیں۔ صنف نازک پاؤں کا پہناوا نہیں بلکہ اس کی تنہائیوں کی امین ہے۔ وجود زن پہ دباؤ اپنی ہی پسلی کی توڑ پھوڑ ہے۔ اس پہ تشدد کا مطلب اپنی پیدائش سے نفرت اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے قدرت کی عطا کردہ اس صفت کی بیخ کنی ہے جو کہ اشرف المخلوقات کا درجہ ملنے کے باوجود ابلیس کی انکاری کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آدم کو خود سر منفی رویوں میں ڈھالے حیوانیت کے زمرے میں داخل کر دیتی ہیں۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ مرد کتھا میں مرد کو صنف نازک کا رشتوں کے ہر روپ میں اس کا محافظ بنایا گیا ہے، جس کے بنا پر صنف نازک اپنے تخلیقی وجود کی ابد تک مرہون منت ہے، جس کی بنا پہ پیدائش نو کے تمام تر مراحل سے گزر کر اپنا حق ادا کرتی ہے۔ جب یہ حقیقت مستند ہے تو پھر مرد اپنے ہی ہاتھوں اپنے ساتھی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ حابیل قابیل کی داستان قتل پہ سنگلاخ پہاڑ تک آہ بھر اٹھے تھے، لیکن مرد نے مرد کو قتل کیا تھا، مگر شیطانی محرکات نے اس میں بھی صنف نازک کا رنگ بھر دیا تھا۔ دنیا کا پہلا قتل، پھر قتل پہ قتل، عدالتی کارروائیاں، گواہوں کی عینی شہود اسے اس زنداں میں لے آئی تھیں۔ آج شب اس کے جسم میں آتی جاتی سانسوں کا مد و جزر زندگی کے بیتے ایام کے ہر پل کو دہرائے گا، اور سوچوں کے اسی منجدھار میں صبح کاذب اپنا ملکجی رنگ دکھانے میں ناکام رہے گی، جس کو پھٹتی پوہ سنبھالا دے گی اور اسے نہلا دھلا کر سورج کی پہلی کرن کے نمودار ہوتے ہی عوام الناس کے روبرو پھانسی دے دی جائے گی۔ عجب سی بات ہے، اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا اتنی گھناؤنی ہے۔ واقعی عدالت کا نشان آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہاتھ میں انصاف کا ترازو کسی نے سوچ کر بنایا ہے۔ یہاں تو زر زمین زن کے مقدمات اس قدر طوالت پکڑ لیتے ہیں کہ وہ دیوانی مقدمات بن جاتے ہیں، لیکن اس کے مقدمہ میں ہفتہ عشرہ میں فیصلہ بھی ہو گیا۔ عدالت عالیہ کی کرسیوں پہ براجمان منصفین میں اس کا دوست چیف جسٹس شاہد آخری فیصلہ سناتے وقت بلند بانگ تعزیرات کی دفعہ 302 لاگو کر کے قلم کی نوک توڑ چکا تھا۔ کمرہ عدالت میں ایک شور اٹھا، لیکن آرڈر کا ہتھوڑا اپنا وار کر چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نامور سرجن پروفیسر ڈاکٹر اجمل کی تیار کردہ تھی، جو اس کی دوستی کا دم بھرتا تھا۔ شبو کی گردن پہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی گرفت کو ہی مد نظر رکھا گیا اور 2 مردوں کی عینی شہود، جنہیں وہ جانتا تک نہیں تھا، تسلیم کی گئیں۔ اچھا کیا 2 نامعلوم مردوں کی شہود ریکارڈ کی گئیں، ورنہ 4 عورتیں کہاں سے تلاش کرتے، جبکہ شبو کی تنہا سہیلی اس کی سالگرہ پہ اس کے ساتھ آئی تھی، جو پارٹی ختم ہونے سے پہلے چلی گئی تھی۔ یوں اس کی شہادت قبول نہ کی گئی۔ شبو تاریخ کی پروفیسر ہنسی مذاق میں اپنے گلابی ہونٹوں کو وا کیے نرم و نازک لہجے میں جب یہ کہتی کہ ایک دن وہ تمہاری تاریخ رقم کرے گی، تو شاہد اور اجمل اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش میں ناکام رہتے، اور ایک سوال اٹھتا کہ اس کا فلسفہ کیا کہتا ہے۔ شبو کی بات اسے رہ رہ کے اس زنداں میں یاد آ رہی تھی، اور اس معمہ کا حل کھل کے سامنے آ گیا۔ شاہد اور اجمل اندرون خانہ دوست نہیں، سمے قاتل تھے، جو شبو اور اس کی معصوم و بے ریا محبت کو برداشت نہیں کر پائے۔ زنداں پہ متعین محافظ اپنی خونخوار نظروں سے اس کا جائزہ لیتا جا رہا تھا،
اور وہ اس کے کرخت رویے کو دیکھنے سوچنے لگا کہ اسے اس سے کیا بیر ہے۔ سوچوں کے وسیع تر کرتاب میں اقدا کھلا کہ وہ ایک قاتل ہے اور محافظ اس جرم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسے اپنے چہرے پہ غم و غصہ کی لکیریں نمودار کرنے کا پورا حق ہے۔ وہ اپنی سلاخوں کے پیچھے کئی مجرمین کو اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ ٹھک سے اس نے خالص انداز میں بائیں پاؤں کو جنبش دے کر بازو گھما کر سیلیوٹ کیا تو قیدیوں کی تمام سوچیں اس نقطے پہ جامد ہو گئیں کہ اب کس کی باری ہے۔ زنداں کا دروازہ کھلا اور اس کے سامنے جیلر اس کی آخری خواہش کا تقاضا کر رہا تھا۔ اس کی آخری خواہش تو شبو سے شادی کرنے کی تھی۔ کیا اس سے ملاقات کروا سکتے ہیں؟ وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے قتل کے جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ مالک کل کے آگے سربسجود ہو کر دعا مانگو کہ بعد از مرگ تم دونوں اگلے جہان ایک دوسرے کو مل سکو۔ پھر ایسا کریں کہ چیف جسٹس شاہد اور پروفیسر ڈاکٹر اجمل سے ملاقات کروا دیجیے۔ پھانسی کے بعد لاش کس کے حوالے کرنی ہے، اس کا فیصلہ بھی ان دونوں کے آنے پہ انہی کے گوش گزار کر دیا جائے گا۔ جیلر کے جاتے ہی زندان کا آہنی دروازہ بند کر دیا گیا۔ قفس عنصری میں مقید روح تڑپ کے رہ گئی، کیونکہ اسے اس کی بے گناہی کا مکمل علم تھا، اسی لیے اس کے جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ روح کو بھی زندان میں سزا دی جا رہی ہے۔ روح نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ تو گوشت کے لوتھڑے میں آئی تو تنفس جاری ہوا اور اس کی قربانی پہ داد رسی کی بجائے دوہرے زندان میں قید کرنے کا فیصلہ تم کیا کر سکو گے؟ یہ جب دل چاہے جہاں کہیں بھی جا سکتی ہے، تمہارے بس کی بات کہاں کہ تم اسے قید کر لو گے؟ اس خام خیالی کو اپنی جھوٹی عدالتوں کے مکر و فریب سے کھرچ ڈالو۔ یہ تمہاری زر خرید لونڈی نہیں ہے کہ جھوٹی شہادتوں کی مد میں اس کا خاتمہ کر سکو۔ یہ ہے تو تم ہو۔ اے جسم خاکی کیا ہوا؟ روح نے سرگوشی کی۔ کچھ بھی تو نہیں، کچھ تو ہے جس کی فکر میں سرگرداں ہو۔ سنو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے جسم کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ جو حق پہ ہوتا ہے اس کے جسم میں رہنا مجھے پسند ہے۔ سب مجھے روح کہتے ہیں، لیکن سمجھنے والے مجھے پراگندہ نہیں کرتے۔ ہر جسم میں مہمان ہوں، اور مہمان کی قدر و منزلت کیا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم حوصلہ رکھو، وہ دیکھو تمہاری آخری خواہش کی تکمیل کے لیے تمہارے دونوں دوست شاہد اور اجمل تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ کوئی التجا مت کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے جھکنا۔ سچائی پہ قائم رہنے والے اپنی تاریخ رقم کر جاتے ہیں، مرتے نہیں۔ تو آپ دونوں تشریف لے آئے۔ بھائی کیوں نہ آتے؟ پھانسی پہ چڑھنے والے کی آخری خواہش پوری کرنا ہمارا فرض ہے۔ فرائض تو اور بھی بہت سارے تھے جن کو پورا کیوں نہیں کیا گیا۔ خیر، پہلے آپ بتائیے ڈاکٹر اجمل صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم کس مردہ جسم کا کیا؟ مقدمہ میں ان سب باتوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان شبو کے گلے میں ہار پہنانے کی بجائے اسے دبا کر قتل جیسا گھناؤنا جرم کرتی ہیں۔ تو کیا میں اپنے پیشہ کو دوستی کے داؤ پہ لگا دیتا؟ جو حقیقت تھی وہ واضح کر دی، اور چیف جسٹس شاہد صاحب نے یہ مقدمہ دوسری عدالتوں کے فیصلے سننے کی بجائے فوری اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ اس قتل کیس کو نہ صرف اخبارات میں ہر روز مشتہر کر کے انصاف کا تقاضا پورا کرنے کو کہا جا رہا تھا، بلکہ اسمبلی تک اس پر بحث و تمہیز جاری ہو چکی تھی۔ کیا یہی ایک واحد کیس تھا جسے ہفتہ عشرہ میں نپٹانے کا حکم صادر کیا گیا تھا؟ کتنے مقدمات کھٹائی میں پڑے دم توڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن سب آنکھیں موندے سو رہے ہوتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہوتے دیکھی ہے، فیصلے زر کی جھنکار میں دم توڑ دیتے ہیں۔ بھرے بازاروں میں قتل عام کے عینی شاہد یا تو خوف کے مارے زبان بند کر لیتے ہیں یا بک جاتے ہیں۔ ملک دشمن زر کے پجاری ملک کے عوام کا خون چوستے ہیں، اور غریب عوام کے لاغر ڈھانچے میں روح تڑپ کے رہ جاتی ہے، کوئی سہانے روح نہیں بنتا۔ تم فلسفہ کے پروفیسر ضرور ہو، اور دوستی کے ناطے کئی بار تمہاری باتیں سن بھی چکے ہیں۔ ابھی اپنا وقت ضائع مت کرو، اور اتنا بتا دو، پھانسی کے بعد تمہاری لاش کس کے حوالے کی جائے گی؟ شبو کے حوالے کر دیجیے۔
इसे तो तुमने खुद अपने हाथों से कत्ल कर डाला। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम दोनों इस लाश के वाली वारिस हो। रूह इस क़फ़स से अंसरी से परवाज़ कर जाएगी तो जिस्म तुम्हारे हवाले। तुमने दो दिलों की मासूम और बेराया मोहब्बत पर डाका डाला है। इसके लिए तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। शब्बों के कातिल भी तुम ही हो, मैं बेगुनाह हूँ और रोज़े आखिर इसका फ़ैसला होगा। इस ज़ंदान से जितनी जल्दी हो निकल जाओ, कह के अफजल ने मुंह मोड़ लिया। बाहर से मुहाफिज के पाँव की आवाज़ ठक से पर्दा समात से टकराई और ज़ंदान का कुफ्ल इसका मुंह चढ़ाने लगा। शाबाश, बहुत अच्छा किया। तुमने अपनी क़ुव्वत को मुजतमा करके झूठ और सच का पर्दा चाक करके अपनी बेगुनाही साबित कर दी। ये क्या समझते हैं यही एक अदालत है जहाँ जैसे इनका जी चाहे फैसले कर सकते हैं? एक और बड़ी अदालत का सामना इनको करना पड़ेगा जहाँ इनकी सज़ा के परवाने अभी से जारी हो जाएंगे। सुनो, एक बात पूछूं तो बुरा? हाँ, ज़रूर पूछो। जब तक तुम्हारे जिस्म में मुतहर्रिक हूँ तुम्हें पूरा हक़ है। मुझसे हर जायज़ बात कर सकते हो, राय भी ले सकते हो। बस इतना भला कर दो कि शब्बों की रूह से ये तस्दीक करा दो कि इसको कत्ल किसने किया है। ये तमाम मामला दुनियावी हैं और हमें कायनात कुल के मालिक ने एक उक़द के तहत अजसाम में मुंतकिल किया है और उसके राज वही बेहतर जानता है। हम इसके जारी करदा क़वानीन पे कारबंद हैं। दुनियादारों की मानंद इनमें तरामीम करने से क़ासिर है तो फिर ये हसरत पूरी हो जाएगी। वो देखो, 4 अहलकार तुम्हें अपनी हिफाजत में नहलाने का बंदोबस्त करने आ रहे हैं। मर्द आहन बनकर अपने जिस्म को गुस्ल दो जिसने पैदा किया है। इसने एक मुद्दत के लिए तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें अता की है। अब अगर जाने का वक्त आ गया है तो सरबसजूद होकर शुक्र अदा करते हुए अपने खाकी वजूद को खाक के सपुर्द कर दो और ये रूह जो तुम में बसेरा किए हुए है अपनी खिदमत पाया तकमील तक पहुँचाते हुए मुल्क अदम के रास्ते नापते अपने असल मकाम आलम अरवाह में तुम्हारी तमाम दास्तान लेकर चली जाएगी। तुम्हें जिस तरह कब्र हर रोज़ याद करती है, इसी तरह रूह की वापसी का एहतमाम भी इस कादर मुतलक के हाथ में है। जाओ, अहलकार तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो सर झुकाए अहलकारों के साथ हो लिया। गुस्ल से फारिग होकर अपने तख्लीकार के हुजूर सरपसजूद हो गया। अपनी ज़िंदगी की कज अदाइयों और ख़ताओं की माफ़ी मांगते इसके कदम इन राहों को नापने लगे जो तख्ता-ए-दार तक जाते थे। अहलकारों को इसे हथकड़ी पहना के फांसी के फंदे तक ले जाने की भी ज़रूरत महसूस न हुई। वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने खालिक की हकीकी से मिलने की तमन्ना की तकमील में फांसी के बहाने को कबूल कर चुका था। अंदरून खाना कोई खल्फिशार न पाकर रूह ने इसके चेहरे का जायज़ा लिया और इसकी इस जवामर्दी पे इसे सलाम पेश किया जिस पर वो कायम रहते हुए कादर मुतलक की रज़ा को दिल से कबूल करते हुए बखुशी वापसी का कसद कर चुका था। रास्ता तय हुआ और फांसी के चबूतरे तक ले जाने के लिए अहलकारों ने दाएं बाएं बाजुओं को पकड़कर इसे सहारा देने की कोशिश अभी की ही थी कि इसने इनके हाथों को झटकते हुए इतना कहा कि इसके साथ 2 फरिश्ते अभी तक मौजूद हैं और उसके पास सच्चाई की वो ताकत भी है जिसे किसी सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। चबूतरे की आखिरी सीढ़ी पे फांसी देने वाले की आंखों में लाली देखकर इसे इस साल के डूबते सूरज की तमाज़त याद आ गई जो साल भर की रौताद सुना कर याद माजी बन चुकी थी। वो भी थोड़ी ही देर में याद माजी बन जाएगा, लेकिन ये रूह अभी तक इसके साथ क्यों है? इसे बिना करता गुनाहों की पादाश में फांसी पे चढ़ने का शौक़ है। मेरे मुतालिक सोच रहे हो ना? तुम्हें पहले बता दिया था, जब तक मेरा वक़्त पूरा नहीं होता तुम्हारे जिस्म में मुझे रहना है। लो, फांसी देने वाले ने तुम्हारे चेहरे पे स्याह गलाफ चढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाँ, नज़र आ रहा है तुम्हारा साथ अब छूटने वाला है, लेकिन ये शब्बो अचानक कहाँ से चबूतरे की जानिब चली आ रही है। चली जाओ नीचे, ये फांसी का फंदा है, इसकी करीब मत आओ। तुम तो कत्ल हो चुकी हो,
گندے جہاں تم وہاں ہم، ارے مر کے بھی عدالت نہیں بدلی تمہاری، آج تو تمہارے پاس پہنچنے کے لیے خوب نہایا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں مشک پھور سفید کفن پہ اپنی تمام تر خوشبو بکھیرے تم تک پہنچنے کی رسائی کرے گا۔ پھولوں کی پتیاں قبر پہ بچھائی جائیں گی، پھر تو نہیں کہو گی گندے اچھا 420 بھی کہہ رہی ہو؟ واہ شبو، قبر تک تمہارا شک قائم رہے گا۔ لو دیکھ لو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے۔ ابھی پھانسی دینے والا اس گندے کے چہرے پہ سیاہ غلاف چڑھائے گا۔ سورج کی پہلی کرن کے ابھرتے ہی پھانسی کا پھندا تمہارے گندے کے گلے میں ہوگا۔ وہ دیکھو چبوترے کے نیچے عین سامنے ایک منصف کھڑا ہے پھانسی کا اشارہ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ماں اس کی ٹیم مستعد ہے مردہ جسم کی تصدیق کرنے کے لیے۔ ایمبولینس بھی آ پہنچی ہے۔ تم خوفزدہ کیوں ہو؟ ارے پگلی، تمہارے پاس پہنچانے کا یہ سب بندوبست کر رہے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لو سیاہ غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ پھانسی پہ مامور اہلکار کے کھردرے ہاتھوں کی بے رحمی کا ثبوت سیاہ غلاف چڑھاتے ہوئے بھانپ لیا ہے۔ اچھا ہے ایک ہی جھٹکے میں کام تمام ہو جائے۔ تم تاریخ دان ہو نا، اسی لیے یہاں کے ماحول کو رقم کرنے کے لیے آن پہنچی ہو۔ شبو، اس روح کو بھی سمجھاؤ یہ آخری لمحات میں بھی جس میں خاکی کی ہمدردی میں لگی ہوئی ہے۔ سیاہ غلاف چہرے پہ بینائی کو زائل تو کر چکا ہے، لیکن پھانسی دینے والے نے پھندا گلے میں ڈال کر اس لیور کی جانب 2 قدم بڑھائے ہیں جہاں آنے واحد ایک اشارہ اس کی گردن کے دائرے کو اس مقام پہ لے جائے گا جہاں روح اور جسم الگ ہو جائیں گے۔ پھانسی روک دو، افضل بے گناہ ہے۔ چیف جسٹس شاہد کے ہمراہ آیا۔ ایڈوکیٹ ریاض ایک پروانہ ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا کہ اس صفحہ کرتاس کی زبان اردو اور بیان بذات خود افضل کا تحریر کرتا ہے، جس کی بنا پر اسے تختہ دار تک آنا پڑا۔ افضل کے کانوں کے پردے ریاض کی آواز سے سخت نالاں تھے۔ گلے سے پھندا نکال کر سیاہ غلاف بھی اتار دیا گیا تو اسے اپنے زندہ ہونے پہ شک گزرا۔ اسی شش و پنج میں اس نے اونچی آواز میں ریاض کو کوسنا شروع کر دیا۔ تم عجیب وکیل ہو، عدالت میں اس کا دفاع کرنے تک نہیں آئے۔ ہا 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 ہا، وہ تو عدالت تک آیا ہی نہیں، مقدمہ کیسے لڑتا؟ اب آ گیا ہوں نا۔ اور تم ڈاکٹر اجمل چیف جسٹس کے ساتھ، تم دونوں پہ دفعہ 82 اور 307 کے مقدمات دائر کراؤں گا۔ اپنے پیچھے مڑ کے تو دیکھو تمہیں کون لینے آیا ہے۔ پھانسی دینے والے کے چہرے پہ کشادگی۔ افضل کی سمجھ سے معاملہ باہر ہو گیا۔ ایک ہی نظر میں 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے مدتوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ شبو کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ افضل کی چھاتی میں اپنا منہ چھپائے کہتی جا رہی تھی، گندے تم 420 ہو، کیوں خواہش کی جان کنی پہ لکھنے کی؟ اچانک بینڈ باجے والوں کی ابتدائیہ دھن پہ دیساندہ راجا الاپی گئی تو ایڈوکیٹ ریاض نے اعلان کیا کہ شادی ہال کی جانب قدم بڑھائیے۔ افضل اور شبو کی شادی کے تمام انتظامات چیف جسٹس شاہد، پروفیسر ڈاکٹر اجمل اور ہم سب دوستوں نے مل کر کیے ہیں۔ اس مرد کتھا میں کوئی کمی نظر آئے تو افضل سے کہیں گے کہ اگلی بار عالم ارواح میں جا کے کوئی تحریر ارسال کرے۔ شبو تجھ سے تو آج رات نپٹ لوں گا، 840 کہیں کی۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔
احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔